بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی انفو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسد اللہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بہت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی علیہ السلام اور ایک جنگل کے شیر کا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور شیر خدا آپ کا لقب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ہر واقعہ ایمان کو تازگی اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن راستے میں مجھے شیر اور جنگلی جانوروں کا خوف ہے۔ یا علی علیہ السلام، میں کیا کروں؟ اس شخص کی بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اتار کر اس شخص کو دے دی، اور پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تمہارے پاس دوران سفر کو شیر یا کوئی درندہ آئے تو تم اس کو یہ انگوٹھی دکھا دینا اور کہنا یہ انگوٹھی علی علیہ السلام کی ہے۔ اس شخص نے جیسے ہی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس شخص نے وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام سے لے لی۔ اس کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس راستے سے وہ جانے والا تھا اس راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ دوران سفر جب جنگل سے وہ گزرا تو اس کے سامنے اچانک سے بڑا شیر آ گیا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو دیکھا تو وہ شخص گھبرا گیا، لیکن پھر اسے حضرت علی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اس نے وہ حضرت علی علیہ السلام کی انگوٹھی نکال لی اور اس انگوٹھی کو شیر کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ انگوٹھی حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔ شیر نے جب اس شخص کی بات سنی تو اور حضرت علی علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور زور سے آواز نکالی۔ پھر اسی طرح شیر نے زمین کی طرف اپنا منہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ آواز نکالی۔ پھر اسی طرح مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی، اور اس کے بعد وہ شیر پتہ نہیں کیوں بھاگتا ہوا جنگل کے اندر چلا گیا۔ یہ شخص تو اس مبارک انگوٹھی کی کرامات دیکھ کر حیران ہو چکا تھا اور شیر کا معاملہ دیکھ کر بھی حیران ہو چکا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر نے دائیں بائیں اور اوپر نیچے منہ کر کے آواز کیوں لگائی، اور وہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر بھاگ کیسے گیا؟ لیکن اس کے بعد اس شخص کو سفر پر جانا تھا۔ پھر وہ شخص سفر پر روانہ ہو گیا اور اسے پھر کوئی بھی خطرہ اپنے راستے میں نظر نہیں آیا، اور اس نے آرام سے اپنا سفر طے کر لیا۔ اس کے بعد جب سفر سے واپس آنے لگا تو راستے میں اسے کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں آئی اور وہ شخص واپس آسانی سے آ گیا۔ جب وہ شخص اپنے سفر سے واپس آیا تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا ہے کہ شیر نے جب آپ کی انگوٹھی دیکھی تو اس نے منہ آسمان کی طرف کر کے زور سے آواز لگائی، پھر اس نے زمین کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور ایسے ہی اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، اور پھر بھاگتا ہوا واپس جنگل میں چلا گیا۔
اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا تم کو یہ پتا ہے کہ شیر نے ان آوازوں میں جو اس نے آسمان اور زمین کی جانب منہ کر کے نکالی ہیں اور مشرق اور مغرب کی جانب منہ کر کے آواز لگائی ہے، تو اس شیر نے کیا کہا تھا؟ تو اس شخص نے عرض کیا، بالکل نہیں حضور، مجھے نہیں پتا کہ اس شیر نے کیا کہا تھا۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے شخص، شیر نے جب آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو قائم کیا ہے، اور جب زمین کی طرف چہرہ کیا تو اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، اور جب اس نے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے آواز لگائی تو اس نے کہا تھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مشرق سے سورج نکالا اور مغرب میں ڈبو دیا، میں ان شہروں میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت حضرت علی علیہ السلام سے کی جائے۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے ہمارے مولا علی علیہ السلام کی کہ جنگل کا شیر بھی جس سے لوگ ڈرتے ہیں وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کا ادب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کا ادب کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔